پھر برکت درود پڑھیں محمد والے. کہیں وہ بلا میں آیا جو سغرا کا نام دیکھا کہ ایک غریب کھڑا ہے لہو میں چھوٹے بڑوں کی لاش پہ وہ شخص ارے قاصد کو دیکھا پوچھا کہ تو آیا کدھر، تو کون ہے، کیوں آیا ہے اس درگاہ میں، جا بھائی میں تو جاتا ہوں حق کی پناہ میں. ارے قاصد یہ بولا آیا ہوں ملنے حسین سے. آوازیں بلند کرو. ایسے رو جیسے ماں اپنے جوان لال کو روتی ہے. آخری شب ہے. قاصد یہ بولا آیا ہوں ملنے حسین سے. ارے قاصد ہوں اور بھیجا ہے سبحانیاں مجھے. ارے بیمار کا پیام ہے اکبر کے واسطے. لگتا ایسا آپ کے چہرے کو دیکھ کے لگتے دل علی ہے زہرا کی لگتے دل علی ہے زہرا کے چین. کیا آپ ہی علی کے پسر ہیں حسین؟ کیا کہتا ہے میرا مظلوم مولا؟ بولے حسین بھائی کیا تو نے کیا سوال؟ ارے میں ذرا غریب میں ذرا غریب میرے مر گئے لال. جن کو رونا نہیں آیا وہ اپنی نظریں جھکا لو، میری طرف نہ دیکھو، بلند آواز سے جو رونا ہے. بولے حسین بھائی کیا تو نے کیا سوال؟ اور میں غمزدہ غریب میرے مر گئے ہیں لال. اور چاروں طرف بچھا ہے میرے حسرتوں کا جال. چاروں طرف بچھا ہے میرے حسرتوں کا جال. سر پہ نہیں ہے کوئی فقط رب ذوالجلال. سر پر نہیں ہے کوئی
وقت رب ذوالجلال ارے یہ تو نہ کہہ سکے شہ مشرقین ہوں، یہ تو نہ کہہ سکے شہ مشرقین ہوں، اور مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، سب سینوں پہ ہاتھ مارو، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، مظلوم فرزند مرتضیٰ ہوں، فرزند مرتضیٰ ہوں، مظلوم کربلا ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ارے جنت سے جس کے واسطے پوشاک آئی تھی، ارے زہرا جس کے واسطے چچی چلائی تھی، ارے زہرا جس کے واسطے چچی چلائی تھی، بے جرم بے خطا ہوں، بے جرم مظلوم کربلا ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں ارے مارا گیا ہے تیر سے ایک میرا بے زبان، مرنے سے جس کے میرے لگی دل پہ برچیاں، آنسو بہا رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، مظلوم کربلا ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں میرے جوان لال نے کھائی ابھی سنا، میرے جوان لال نے کھائی ابھی سنا، کانوں میں جس کی گونج رہی ہے ابھی اذان، بے جرم بے خطا ہوں، بے جرم بے خطا ہوں، مظلوم کربلا ہوں، ہاں ہاں میں ہوں، اور کتنے علم اٹھاؤں علمدار مر گیا، کتنے علم اٹھاؤں علمدار مر گیا، دنیا بے وفا میں وفادار مر گیا، میں مرنے جا رہا ہوں، میں مرنے جا رہا ہوں، مظلوم ارے صغرا کو جا کے دی جو تو پیغام یہ میرا، دیکھے نا اپنے بابا کا بھیا کا راستہ، آداب پھر گیا ہوں، آداب پھر گیا ہوں، مظلوم کربلا، ارے پھر اس کے بعد سجدے میں شبیر گر گئے، ایک بار کے سجدے میں بولے رسول سے نانا
میں آ رہا مظلوم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تاریخیں اللہ کے لیے درود اور سلام، محمد اور آل محمد کے لیے صلوات پڑھیں۔ 1442 ہجری کے شہ محرم کی امام بارگاہ کاج میں سادات کالونی میں نویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ معجزات معصومین پر ہم نے مسلسل گفتگو کی۔ مولا کائنات جن کا ایک خطاب مظہر العجائب بھی ہے، اسی لیے کہتے ہیں آپ کو مظہر العجائب، کہ بہت سے عجائبات قرآن میں موجود ہیں۔ کلام الہی میں اللہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے عجائبات ہیں، تو عجائبات قرآن کے نام سے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ قرآن میں جو عجائبات ہیں ان کا ذکر ہے۔ عجائبات یعنی عجیب، مثلا قرآن میں 18واں سورہ، سورہ کہف، اصحاب کہف کا ذکر اللہ نے سورے کو یہاں سے شروع کیا ہے کہ یہ اصحاب کہف میری عجیب نشانی، یہ عجائب قرآن، ظاہر ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور وہ اب تک زندہ ہے، صدیوں پرانا واقعہ جب سے اب تک زندہ ہے۔ اسی لیے یہ سورہ امام حسین علیہ السلام نے نیزے پر تلاوت فرمایا، اور جب آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا کہ یہ اللہ کی عجب نشانی، تو زید بن ارقم جو اپنے گھر کے زینے کے سوراخ سے قافلے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جب ان کے گھر کی دیوار کے پاس سے سر حسین گزرا تو حسین یہ کہہ رہے تھے یہ اللہ کی عجب نشانی ہے اصحاب کہف۔ تو زید نے سلام کیا امام حسین کو اور فرمایا، اے فرزند رسول، آپ کا قصہ تو اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجب ہے، اور آپ کا سر پہ کٹنا اور سر کا تلاوت کرنا یہ کائنات کی عجب نشانی، سب سے بڑی نشانی اللہ کی آپ کا سر ہے کہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ چونکہ زید کو پتہ تھا، زید بن ارقم کو، کہ اگر میں ظاہر کرتا ہوں اپنے کو محب حسین
تو قتل کر دیے جاتے. اگر قتل کر دیے جاتے ظاہر ہو جاتے تو تاریخ میں یہ واقعہ کیسے آتا کہ رسول کے ایک صحابی نے گواہی دی کہ حسین کا قصہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب تر ہے. عجیب تر. اب ہم چونکہ بچپن سے واقعہ کربلا کو مشاہد کی طرح سنتے ہیں، اگر اس پر گفتگو ہو کہ واقعہ کربلا کتنا عجیب و غریب ہے تو حیرانیاں بڑھتی چلی جائیں، سوال بناتے چلے جائیے. ایک طرف دیکھیے کہ علی مظہر الجائے اور ایک طرف واقع کربلا اللہ کے عجائبات کا مظہر ہے. آج سے کوئی 60-70 برس پہلے بچپن میں ایک مضمون میں نے پڑھا تھا جو بہت چھوٹا تھا میں، تو پرانا ایک مضمون تھا 1930-32 کا جو میرے پیدا ہونے سے پہلے کا تھا. پڑھنے کے بعد مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور پھر میں نے بار بار لاہور سے ایک رسالہ نکلتا تھا شیعہ، اس کا محرم نمبر تھا، وہ ہمارے دادا کے زمانے کی کتابیں تھیں، اس میں وہ تھا تو میں نے اسے پڑھا پھر پڑھا پھر پڑھا. اس میں یہ تھا کہ کربلا میں 3 بار لشکر یزید نے حملہ کیا. یلغار کی لشکر حسین پر اور ایک ایک شہید رخصت ہوا. جب آپ کاغذ پہ حساب لگانے بیٹھے کہ جنگ کتنی دیر کی تھی تو پتہ چلے گا کہ دن چڑھے حملہ ہوا. پہلا حملہ تقریباً 12 بجے ہوا. 12 سے ظہر تک 1.5-2 گھنٹے ہوتے ہیں. 2 بجے 2:30 بجے 2 گھنٹے میں 72 شہداء، ان کی جنگیں، ان کا رجز، کئی 100 آدمیوں کو قتل کرنا. اگر 10 منٹ کی جنگ بھی رکھی جائے اور تمام بہادروں کو 10 منٹ دے دیے جائیں تو پورا دن اور 2 گھنٹے کی لڑائی، عصر کے وقت لڑائی ختم ہو گئی. عصر کے وقت حسین شہید ہو گئے. 3 گھنٹے میں یہ سب کیسے ہوا؟ علی اکبر گئے، عباس فرات پہ گئے، قاسم نے جنگ کی، ارزق سے جنگ کی، علی اصغر کو لائے، گفتگو کی، حسین نے رجز دیا. 5 رجز حسین کے ہیں، 5 خطبے حسین کے ہیں. بار بار خطبے دیے، بار اونٹ پہ آئے، پھر گھوڑے پہ خطبہ دیا. طویل تقریریں ہیں، عمر سعد سے گفتگو کی. 2.5-3 گھنٹے میں یہ سب کیسے ہو گیا؟ مصنف نے آخر میں کہا حساب لگانے کے بعد کہ کربلا کے وہ 2.5 گھنٹے 72 گھنٹے گزر گئے. وہ 72 گھنٹے تھے. ان 72 گھنٹے کا احساس لشکر یزید کو تو نہیں ہوا. انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے حملہ کیا اور فتح کر لیا، لیکن حسین کے شہداء کے لیے وہ 72 گھنٹے تھے. 72 گھنٹے کی عاشور کی پیاس تھی. اطمینان سے سب نے جنگ کی، اپنے مقصد کو بیان کیا، خطبات بھی دیے،
رجز بھی پڑھا، جس کو قتل کرنا تھا قتل بھی کیا۔ دن کا پڑھ کر 72 گھنٹے ہو جانا، یہی تو عجائبات معصوم۔ اگر علی مظہر العجائب ہے تو حسین کی کربلا کی لڑائی یہ بتا رہی ہے کہ حسین بھی مظہر العجائب، اور آگے پھر یہ معجزات بڑھتے جاتے ہیں اور حیران کرتے ہیں۔ چونکہ ہم مشائخ کی طرح سنتے ہیں اس لیے ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے۔ یہ وہ منزلیں ہیں جہاں غور و فکر کی دعوت ہے کہ کربلا کی جنگ پکار رہی ہے، ہمیں سمجھو، بعد کربلا کیا ہوا اسے بھی سمجھو۔ اس لیے کہ کربلا ختم ہونے کے بعد بیویاں اور بچے سب کے نام لکھے ہیں، تعداد لکھی۔ اب کربلا سے لے کر کوفے تک، کوفے سے شام تک ایک روایت کسی مورخ نے یہ نہیں لکھی کہ یہ جو راستہ طے ہو رہا ہے یزید کے دارالحکومت دمشق تک، تو راستے میں کب، کس وقت، کہاں قیدیوں کو کھانا دیا جاتا تھا، کب پانی پلایا جاتا تھا، تاریخ میں ڈھونڈ ڈالا جاتا۔ ایک مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ قافلہ یہاں رکا اور یہ اعلان ہوا کہ قیدیوں کو کھانا دے دو، قیدیوں کو پانی دے دو۔ تو صاحب اوقات نے لکھا کہ راستے بھر قیدیوں کو عاشور کے دن سے لے کر سفر تک نہ کھانا ملا نہ پانی ملا۔ لکھا گیا کہ حسین کے اہل حرم قیدی سب معجزہ تھے، ان کو اس وقت تک جینا تھا جب تک انہیں کام کرنا تھا، ورنہ بھوکے پیاسے تو مر جاتے۔ گویا حضرت زینب بھی معجزہ ہے، ام کلثوم بھی معجزہ ہے، جناب سکینہ بھی معجزہ ہے، جیسے کربلا میں 72 شہداء معجزہ ہے، عباس بھی معجزہ، علی اکبر بھی معجزہ، قاسم بھی معجزہ۔ یہ سب مجسم معجزات و عجائبات الہی، یہی مظہر العجائب ہے۔ علی کا مظہر العجائب ہونا، تاریخ نے کہا خیبر کا وہ قلعہ علی نے ہلا کے رکھ دیا، جس کا دروازہ 40 آدمی کھولتے تھے، علی نے اس کو ہلا کے رکھ دیا، دیواریں لرز گئیں، دروازہ ٹوٹ گیا۔ مظہر العجائب کے علاوہ یہ کون کر سکتا ہے؟ عمر ابن عبد بدھ کو علی نے ایک بار میں پیر کاٹے، دوسرے بار میں سر اڑا دیا۔ مظہر العجائب، امر الہی کے مالک، اللہ کی مرضیوں کے مالک۔ ایک آخری لڑائی جنگ حنین، دشمنوں کا لشکر ہزاروں کا، 15,000 کا لشکر تھا، اسلام کا لشکر 12,000 کا تھا، لیکن جب انہوں نے یلغار کی پورا لشکر بھاگ گیا۔ اس جنگ میں رسول کو تلوار چلانا پڑا، جس نے کبھی تلوار نہیں چلائی، اور جو مقابل آیا رسول اللہ نے اسے قتل کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں رسول اللہ نے رجس پڑھا، اس لیے کہ دو ہی لڑنے والے تھے، ایک طرف محمد، دوسری طرف علی، اور یلغار تھی کہ ہو رہی تھی، مگر تنہا علی نے رسول کو بھی بچایا، لڑائی بھی فتح کر۔ مظہر العجائب،
مظہر العجائب اسے کہتے ہیں عقل انسانی سوچتے رہے کہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیسے ہوا، اسی کو کہتے ہیں اللہ کا مظہر۔ بس اللہ ظہور کرتا ہے اور کہتا ہے سوچنے کی ضرورت نہیں، تمہاری عقلیں ہم نے چھوٹی بنائی ہیں، ہمارا عمل بڑا ہے۔ ہمارا ولی تمہاری عقلوں میں نہیں آئے گا، بس کہہ کے چپ ہو جاؤ، یہ مظہر العجائب۔ آ کے رسول اللہ سے کہا گیا اپنا اپنا مقام ہے، جب وہاں سے گزرتے ہیں تو راستہ چلنا مشکل ہے، اس لیے کہ ہر مسافر کو کوئی ایسی طاقت جو دکھائی نہیں دیتی اور وہ حملہ کرتی ہے، مار ڈالتی ہے، پریشان کرتی ہے، ہم کیا کریں؟ آپ نے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ کہ اس جگہ کا نام دور العلم ہے اور وہاں ایک کنواں ہے، اس کے قریب سے ہی راستہ جاتا ہے، راستہ چلنا دشوار ہے۔ آپ نے کہا ہم لشکر لے کے چلتے ہیں، پورا لشکر لے کر رسول اللہ گئے اور اس کے بعد خیمہ زن ہوئے۔ لوگوں نے آ کر بتایا کہ یہاں سے قریب وہ مقام ہے کہ جہاں پر لوگوں پہ حملہ ہوتا ہے، لیکن جانے کون سی طاقت ہے کہ نظر نہیں آتی۔ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا یا علی آپ جائیے، آپ جائیے۔ حضرت علی نے تلوار لی، ذوالفقار لے کر چلے۔ اب کتابیں اہل سنت کی پڑھیے یا شیعوں کی پڑھیے، اہل سنت کی کتابوں میں کوکب دری ہے، فضائل مرتضوی ہے، یہ سب اٹھا کے پڑھ لیجئے، یہ واقعہ پورا مل جائے گا، اور گوگل پہ پوچھ لیجئے گا بیر العلم، تو آپ کو آیات بھی مل جائیں گے، حدیثیں بھی مل جائیں گی، تاریخ کے واقعات بھی مل جائیں گے کہ حضرت علی گئے۔ اس سے پہلے کئی نام ہیں کہ رسول اللہ نے انہیں بھیجا، لیکن وہ ناکام آ گئے۔ اے جو دکھائی دیتے تھے جب ان سے نہیں لڑ پاتے تھے، تو جو دکھائی نہیں دے رہا اس سے کیسے لڑیں گے؟ اس لیے حضرت علی سے کہا آپ جائیے۔ اب وہ راوی جو بیر العلم تک علی کو لے کر گیا وہ بتاتا ہے کہ علی ذوالفقار لے کر اس کنویں میں کود گئے۔ اس نے جا کر رسول اللہ کو بتایا کہ علی کنویں میں غائب ہو گئے۔ رسول اللہ لشکر کو لے کر اس مقام پر آئے اور پھر پورے لشکر نے دیکھا کہ کنویں سے 3 دن تک آوازیں آتی رہیں اور علی برآمد نہیں ہوئے، اور وہ چیخ و پکار تھی کہ اللہ اکبر۔ بیر العلم، بیر کہتے ہیں کنویں کو، علم غمزدہ کر دینے والا کنواں، جو پریشان کرتا تھا لوگوں کو، ایسا کنواں جہاں قریب موت منڈلاتی تھی، ایسا کنواں۔ جگہ بھی موجود ہے، وہ موجود ہے، لوگ جاتے ہیں اس جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں یہ لڑائی ہوئی تھی۔ تو ایک لڑائی ایسی ہو اس قوم سے جو نظر نہیں آتی، تاکہ اللہ کی یہ آیت لوگوں کے سمجھ میں آئے، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کریں، یعنی نبی صرف انسانوں کا نبی نہیں بلکہ جناتوں کی قوم کا بھی نبی ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں دنیا کے حاکم اس قوم کو نہیں دیکھ سکتے۔ جنوں کو کس نے دیکھا؟ اس لیے کہ عربی میں جن کہتے ہیں اس کو جو نظر نہ آئے، جنات جو نظر نہ آئے۔ جنات عدن، جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ جنت کے معنی جو نظر نہ آئے، جنت دکھائی نہیں دیتی۔ جنات، جن، جنت، یہ سب ایک ہی روٹ کے لفظ ہیں اور سب کے معنی ہے جو نظر نہ آئے۔ اب وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی اس سے کون لڑ سکتا؟ لیکن رسول اللہ نے حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت علی نے وہ جنگ فتح تھا، اور جب علی باہر کنویں سے آئے تو چاروں طرف علی کے شعلوں کے جسم تھے،
اور ایک عورت شولوں میں نظر آئی جس کے بال وحشیوں کی طرح تھے، جس کے دانت بڑے بڑے تھے، اور وہ عورت چیخ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کس کا تعاقب کر رہے ہیں؟ کہ یہ حضرت نوح کے زمانے کی وہ عورت ہے جس کا نام یاغوس تھا، اور یہ ایک عورت کا بت ہے جس کے اندر شیطان سمایا ہوا ہے۔ یہ اس کنویں میں اندر بیٹھ کر لوگوں پہ فساد کرواتی تھی نوح کے زمانے سے۔ آج یہ علی کے تلوار سے ماری جا رہی، اور یہ کہا تھا رسول نے کہ اس کا سر کٹا۔ اب قرآن کو اس طرح پڑھیے کہ انسانوں کا ذکر تو قرآن میں ہے، لیکن دوسری قوم جسے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر کافر ہو جائیں تو ہمارا ہی نبی جیسے مکے کے کافروں کو مارے گا ویسے جناتوں کے کافر کو بھی مارے گا۔ تو مکے کے کافروں کو بھی علی نے مارا، جناتوں کے کافروں کو بھی علی نے، اس لیے کہ یہی ایک ولی ہے جو ان کا بھی ولی ہے ان کا بھی ولی ہے، اور پھر وہ مظہر العجائب ہے۔ اب قرآن میں کہا بھائی کہاں ہے جنات؟ 72واں سورہ 71واں سورہ قرآن کا سورہ نوح ہے، 72واں سورہ سورہ جن، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی پہ جن آ جائے اور یہ پتہ لگانا ہو بدرو ہے یا عفریت ہے یا جن ہے۔ اب جن دونوں صورتوں میں آتے ہیں، مومن جن بھی آتے ہیں جو بہت زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے اس پر آتے ہیں، اور جو کافر جن ہوتے ہیں وہ شرارتاً آتے ہیں۔ تو پتہ لگانا ہے کہ روح ہے یا جن ہے، تو اس مریض کو 72واں سورہ سورہ جن پڑھوایا جائے۔ ایک آدمی دہرائے گا اور کہے گا یہ لفظ کہو، تو وہ تلاوت کرے گا۔ جیسی تلاوت کرے گا آواز اس کی اگر یہاں بول رہا ہے تو یہاں سے آدھے میل تک جائے گا، اتنی اونچی آواز ہوگی جیسے لاؤڈ اسپیکر۔ اگر جن ہے تو وہ جلال میں آئے گا، اس لیے کہ جنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں سورہ جن۔ یا آئینہ دکھایا جائے گا، آئینہ دکھایا جائے گا تو آئینہ ٹوٹ جائے گا، اس کے معنی جن ہے۔ آواز اوپر اٹھی جن ہے اس پر، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کوئی اور مخلوق ہے جن ہے۔ اب اس میں کیا بیان ہوا 72ویں سورے میں کہ 2 جن گزر رہے تھے رسول اللہ کی طرف سے ابتدائی دور میں، ان کو نہیں پتا تھا کچھ، انہوں نے سورہ رحمان پڑھتے ہوئے رسول اللہ کو سنا، بس وہ کلام جیسے ہی سنا وہ اڑتے اڑتے نیچے آ گیا۔ یہ سورہ جن میں آپ کو آیتیں مل جائیں گی، واقعہ پورا ملے گا۔ وہ آیت پر بیٹھ کے رسول اللہ سے سورہ رحمان سننے لگے اور چھوڑنے لگے۔ وہاں سے وہ دونوں جن چلے اور اپنے سردار کے پاس گئے اور کہا کو نبی مانا۔ اب کافر نہیں آئے، جو مائل تھے وہ دین پہ آ گئے، مومن ہو گئے۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں پہ رسول اللہ سورہ رحمان سنا رہے تھے۔ اب جب حاجی مکے میں داخل ہوں گے تو داخلے کے دروازے سے ایک مسجد آئے گی، وہاں پہ رکا جاتا ہے۔ اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد جن۔ 2 نام ہیں اس مسجد کے، ایک نام ہے مسجد جن، ایک نام ہے مسجد شجرہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ بیٹھ کر اپنے
امت والوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے مکے میں سورہ رحمان سنا رہے تھے، جہاں جنہوں نے کلام الہی رسول سے سنا تھا۔ تو میں نے اس مسجد کی زیارت کی ہے جسے مسجد جن کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن میں آپ جنوں کو دیکھتے جائیے کہاں کہاں جنوں کا ذکر ہے۔ جب قوم کا ذکر ہے قرآن میں تو ان کا ہاتھی جو ہوگا اور وہ انسان ہے، جنوں میں نبی آئے گا نہیں، ولی بھی یہیں کا وہ مانیں گے، نبی بھی یہیں کا مانیں گے، تو وہ علی پر بھی ایمان لائے، ولایت پر ایمان لائے۔ جو نہیں ایمان لائے وہ بیر العلم میں قتل ہوئے، مارے گئے، اور جنہیں پڑھنا تھا کلمہ اس کو پڑھا۔ تو اب جب پڑھ لیا کلمہ تو سب نے علی کو اپنا امام مانا۔ بعد نبی تمام جنات حضرت علی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا بعد غدیر، چونکہ جنات غدیر میں موجود تھے، انہوں نے غدیر کے واقعے کو مانا۔ اب اگر جنوں میں فرقے نہیں ہوں گے، کہ ہمارے یہاں فرقے ہیں، یہ فرقہ وہ فرقہ، جنوں میں دو حصوں میں قوم بڑھتی ہے، یا صاحب ایمان مومن جن ہوگا یا کافر جن ہوگا، یعنی ان کا منافق نہیں ہوگا، یا کافر یا مومن۔ اب جو ایمان لائے انہوں نے حضرت علی کو اپنا امام مانا۔ واقعہ یوں ہے کہ کوفے کی مسجد میں آپ ممبر پر تھے کہ شور ہوا ایک اشرحہ آتا ہے۔ جب آپ مسجد کوفہ میں داخل ہوں تو ہر در پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اس دروازے پہ لکھا ہے باب سبحان سے عین بے الف نون۔ سبحان کہتے ہیں اژدہے کو، یعنی اس دروازے سے اژدہا مسجد کوفہ میں آیا، اس سے اس دروازے پہ لکھا ہے باب سبحان، اژدہے والا دروازہ۔ جب وہ اژدہا آیا تو سوسہ بن سوہان کہتے ہیں، کمیل بن زیاد کہتے ہیں، میسم کہتے ہیں، جو وہاں موجود تھے صحابی ہے، کہ وہ اژدہا ممبر کے پاس آیا اور اس کے منہ سے ایک آواز سے نکل رہی تھی جو بالکل ایسا تھا جیسے سیوتی سی بج رہی تھی، اور وہ بلند ہوا اور علی سے کچھ کہا۔ علی نے جھک کر کان میں اس کی بات سنی اور پھر اسے جواب دیا اس کی زبان میں۔ پہلے اس نے گردن ہلائی، پھر اس نے کچھ کہا، علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، پھر وہ چلا۔ علی نے کہا اس کو جگہ دے دو، اسے جانے دے۔ جب وہ چلا گیا لوگوں نے پوچھا کہ علی کیا ماجرت؟ اب ظاہر مظہر اللہ جائے، واقعہ بھی عجیب و غریب ہے، اور یہ واقعہ آپ کو کوفے میں کسی بھی خدام سے پوچھیں اسی دروازے کے حوالے سے آپ کو بتا دے گا، یہی واقعہ سنائے گا خدام اگر آپ اس دروازے کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ یہی بتائے گا۔ علی نے کہا یہ جنوں کے سردار کا بیٹا تھا، جنوں کا سردار عامر انتقال کر گیا، یہ خبر دینے آیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اب اس قوم کا بادشاہ کون ہوگا؟ تو میں نے اس سے کہا اے جعفر تیرا باپ مر گیا، اب تو ہی بادشاہ ہے۔ یہ سن کر عامر کے بیٹے جعفر نے مجھ سے کہا جیسے آپ نے میرے باپ کا حق مجھے دلایا، آپ کے بیٹوں کہ علی کے پاس اس قوم کے لوگ بھی آتے ہیں، وقتاً فوقتاً علی کے پاس جعفر آتا رہا، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا۔ اچانک امام رضا علیہ السلام کے روضے میں جو کتب خانہ ہے اس میں کتاب قلم ملی، جب اسے پڑھا گیا تو اس میں یہ واقعہ درج تھا کہ اس کا جو مصنف ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک بار سمندر کے سفر پر تھا،
اچانک کشتی لہروں پہ رواں تھی کہ طوفان آیا، اور ایسا طوفان اور آندھی کہ کشتی ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، اور جو کشتی پر مسافر تھے سب غرق ہوئے، لیکن کشتی کا ایک لکڑی کا ٹکڑا مجھے بہاتا ہوا کہیں لے جا رہا تھا۔ میں بے ہوش ہو گیا، ہوش آیا تو وہ لکڑی کا تختہ ایک خشک جگہ پہ رک گیا تھا، دریا یا سمندر کے کنارے۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک لپو تک صحرا ہے، نہ کوئی درخت ہے وہاں، نہ آدم نہ آدمزاد نہ انسان۔ ہاں یہ میں نے محسوس کیا، ہوا بہت تیز چل رہی تھی، شور تھا ہوا میں اٹھ کر ہمت کر کے بڑھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ میں آگے بڑھا تو میں نے ہوا کے ساتھ محسوس کیا چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کوئی نظر بھی نہیں آتا، اور ہزاروں آوازیں رونے چیخنے کی آتی ہیں۔ جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا دھوپ بہت تیز تھی، اس دھوپ میں ایک شخص زمین پہ بیٹھا تھا، بال اس کے الجھے ہوئے زمین تک پھیلے تھے۔ عالم یہ تھا کہ چیخ چیخ کر روتا تھا، کبھی سینے پہ ہاتھ مارتا، کبھی سر پہ ہاتھ مارتا، اور جب وہ چیخ مار کر روتا تو اس کے جواب میں چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آتی، اور میدان میں وہ آوازیں گونج رہی تھیں۔ مجھے خوف آیا، یہ کون ہے؟ اکیلے صحرا میں کیوں روتا ہے؟ میں ڈر گیا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وہ زمین سے اٹھتا ہے، روتا ہوا آگے جاتا ہے، کوئی دور جاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر جب بیٹھتا ہے تو میں نے غور کیا کہ جب وہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے تو اپنی انگلی سے کچھ لکھتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس کی پشت پر جا کر دیکھوں کہ زمین پر کیا لکھتا ہے اور اسے دیکھ کر کیوں روتا ہے۔ میں آہستہ قدموں کے ساتھ اس کی پشت پر گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جب زمین پر بیٹھتا تو مٹی پر اپنی انگلی سے لکھتا تھا، یا حسین یا حسین۔ جب میں نے اپنے مولا کا نام دیکھا تو میرا ڈر ختم ہو گیا۔ اب میں سامنے آیا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے آنکھیں اٹھائی تو میں نے دیکھا جیسے سرخ انگارے اس کی آنکھوں میں بہک رہے ہیں۔ میں نے ایسا آدمی کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو، اس لیے کہ یہاں کوئی انسان نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا، کیوں؟ انسان کیوں نہیں آ سکتا؟ کہا، یہ وادی ملک عدم کی سرحد ہے، یہاں انسانوں کا کیا کام؟ یہ میری جگہ ہے، یہاں میں رہ سکتا ہوں، یہاں میری سلطنت ہے، یہاں میری قوم، میری رعایا رہتی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بتا دو بس کہ تم میرے آقا کا نام لکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ بس یہ سننا تھا۔ اس نے کہا، کیا تم بھی میرے حسین کو جانتے اور مانتے ہو؟ کہا، میں ان کا عزادار ہوں۔ کہا، میں بھی تو عزادار ہوں۔ میں نے کہا، کیا نام ہے؟ کہا، میں ظافر جنگ ہوں۔ کہا، کب سے رو رہے ہو؟ کہا، جب سے واقعہ کربلا ہوا، حسین نے مجھ سے کہا تھا، ظافر جب تک جینا میرا ماتم کرنا۔ میں نے اپنی سلطنت چھوڑ دی، اس صحرا کو پسند کیا، میری رعایا میرے پیچھے یہاں آ گئی۔ میرا حکم یہ ہے، میرے پاس نہ آنا۔ اب یہ دور کھڑے ہوتے ہیں، قریب نہیں آ سکتے۔ جب میں حسین کہتا ہوں، یہ سب مل کر روتے ہیں۔
مجھے حسین نے وصیت کی تھی جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، جب تک جینا میرا ماتم کرنا، بس اب میرا یہی کام ہے رات و دن۔ ہائے حسین، میں نے کہا جعفر میں نے کتابوں میں تمہارا حال پڑھا ہے، تم کیسے مل گئے مجھے؟ ارے بتاؤ نا، میں نے یہ سنا ہے کتابوں میں پڑھا ہے کہ تم کربلا میں تھے، آج تم مجھے مل گئے، کچھ کربلا کا حال تو سنا دو۔ وہ سر پا زمین پر اور کہا میرے زخموں کو تازہ کرو، میں کیسے بتاؤں کربلا میں کیا دیکھا۔ میں نے اس وقت کہا تمہیں دندان رسول خدا کی قسم، مجھے بتاؤ تمہیں علی کے شگافتہ سر کی قسم، مجھے بتاؤ کربلا میں کیا دیکھا، تمہیں فاطمہ کے شکستہ پہلو کی قسم، تمہیں حسن کے جگر کے 72 ٹکڑوں کی قسم، تمہیں شہید کربلا کے زخمی گلے کی قسم۔ یہ سننا تھا کہ وہ چیخیں مارنے لگا، کیا قسمیں دیتے ہو؟ ٹھہر جاؤ میں بتاتا ہوں۔ ارے سنو، وہ میرے جشن کا دن تھا جب میری تاج پوشی ہوئی تھی، ہر سال میں اس کی سالگرہ مناتا تھا، میرا دربار سجا تھا، میرے سارے ملازم سارے غلام حاضر تھے اور میں جشن منا رہا۔ وہ جن روتے ہوئے سر پہ ہاتھ مار کے میرے دربار میں آئے، کہا اے امیر، اے بادشاہ، جس کے صدقے میں یہ تخت و تاج تجھے ملا، علی جنہوں نے تجھے یہ سلطنت دلائی، ان کا بیٹا کربلا میں صبح سے تیر کھا رہا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ میں نے یہ سنا، میں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کارے چل کے دیکھ، فاطمہ زہرا کا باغ اجڑ گیا، عراق کربلا میں رسول اللہ کا چمن تاراج ہو گیا۔ یہ سننا تھا، میں نے تاج پھینکا، ننگے سر ننگے پیر میں ہوا پہ چلا، لشکر پیچھے پیچھے۔ میں نے اپنے راہبر جنوں سے کہا تم دونوں آگے چلو، راستہ بتاؤ۔ میری عادت تھی کہ جب میں کہیں سفر پہ جاتا تو پہلے نجف جاتا تھا، پہلے مولا کی قبر پہ علی کو سلام کرتا تھا۔ آج بھی میں نے پہلے نجف کا ارادہ کیا، قبر علی پہ پہنچا، میں نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، لیکن جب علی کا جواب آتا تھا، آج جواب نہ آیا، میں سمجھ گیا۔ میں نے اپنی قوم سے کہا علی نجف میں نہیں ہے، جلدی چلو، جہاں حسین وہی علی ہے۔ ہم تیز چلے ہوا پہ پرواز کرتے، لیکن ایک بار میرے راہبر جنہوں نے کہا فرات دریا آ گیا۔ اب جو دریا کو پار کیا تو ہم نے دیکھا اس کنارے پر ایک شیر کا لاشا پڑا تھا، وہ شبیہ علی تھا۔ میں پہچان گیا، علی کا ایک بیٹا عباس علی کی شبیہ ہے۔ میں نے کہا ارے یہ عباس کے ہاتھ کس نے کاٹے؟ جلدی چلو، حسین کے پاس چلو۔ اور کہتا چلا پروردگار میرے حسین کو زندہ دکھا دے۔ اب جو میں نے دیکھا 1,24,000 انبیاء کھڑے تھے، میں نے وہیں سے آواز دی اے میرے آقا حسین، انبیاء کھڑے ہیں، اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، فرشتے ہیں۔ میں حیران ہوا، میری قوم کے سارے بادشاہ جنات تھے، میں نے ماتم کیا۔ آج مجھے بہت دیر میں پتا چلا، اے حسین مجھے معاف کرو، مجھے دیر میں پتا چلا، مجھے بلا لو۔ میں نے سلام کیا، پھر میں نے آواز دی آپ نے مجھے پہچانا؟ کہاں جعفر، علی اکبر آنکھوں کا نور لے گئے، مگر چاہنے والوں کو اب بھی ہم پہچانتے ہیں۔ جعفر آجا، گھر لٹکا، آجا آجا۔ کہا مجھے جانتے ہیں؟ کہا ہم بابا کے پاس تجھے کئی بار دیکھ چکے، اکثر تو آیا۔ کہا کیا کرنا نوازی ہے، میرا آقا
اپنے خادموں کو پہچان کر اب جو قریب پہنچا میں نے غور سے دیکھا، ایک طرف آدم کھڑے تھے، نوح کھڑے تھے، موسیٰ کھڑے تھے، عیسیٰ کھڑے تھے، ایک طرف فرشتوں کے لشکر کھڑے تھے۔ جب میں زلزلہ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک طرف حمزہ، جعفر طیار، علی سب ہاتھ جھکائے، ایک طرف میکائیل، ایک طرف جبریل مہار کو تھامے ہوئے، سامنے دیکھا رسول خدا کھڑے تھے، سر پہ خاک، بال ان پہ، ہاتھ میں ایک شیشہ، اس میں لہو جوش مار رہا تھا۔ جب حسین کے زخموں کا لہو گرتا رسول چلو میں لے کر اس شیشے میں ڈالتے، کہتے محشر میں پروردگار کے سامنے یہ لہو پیش کروں گا۔ میں نے سب کو سلام کیا، جواب آیا مگر سب پہ گریہ طاری تھا۔ میں نے دیکھا حسن مصطفیٰ حسین کے بازو سے لہو بہہ رہا تھا۔ حسن کا یہ زخم کیسا ہے؟ کہا جعفر یہ زخم تیر نہیں، شغل زندگانی ہے، یہ ہمارے عسکر معصوم کی نشانی ہے، یہ ہمارے عسکر معصوم کی نشانی ہے۔ میں نے دیکھا بات کر رہے تھے، میں سمجھ گیا میرا آقا پیاسا ہے۔ میں نے کہا تھوڑا سا پانی دریا سے لا دوں؟ کہا جعفر اب پیار بجھا کر کیا کروں، آ میرے ساتھ چل۔ کہتا ہے جعفر مجھے لے کر ایک کھجور کے درخت کے نیچے گئے، ادھر گئے، اب جو دیکھا شبیہ رسول کا چہرہ کا پہچانا، یہی تو ہمارے علی اکبر ہے۔ یہ میدان سے آئے تھے، کہنے لگے بابا تھوڑا سا پانی، میرے پاس پانی نہیں تھا۔ یہ واپس گئے، ایک نیزہ ان کے سینے، ارے دیکھ جعفر سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، ان کے سینے میں ڈالا، میں نے نیزہ پھینکا۔ جعفر ذرا میرے ساتھ چل۔ کہتا ہے جعفر ایک چھوٹی سی قبر کے پاس لائے، کہا دیکھ یہ علی اصغر یہاں سو رہے ہیں، میں ہاتھوں پہ لایا تھا، میں نے پانی مانگا، ان اشیاء نے پیاسے مر گئے۔ علی اکبر بھی کیا اب میں پانی پی کر کیا کروں؟ جعفر کہتا ہے میں نے کہا آقا مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں ان سب کو مار ڈالوں، میرا لشکر ساتھ ہے، ہم لوگ سب تلوار کھینچ کر ان پہ حملہ کریں۔ کہا نہ جعفر ایسی بات نہ کر، یہ بات نہ کر، اس لیے کہ رسول اللہ سنتے ہیں۔ جعفر کہتا ہے اتنی دیر میں جبریل امین نے رسول اللہ کی طرف دیکھا اور اس کے بعد حسین سے کہا پروردگار کا پیغام یہ ہے اگر حسین کہے تو سورج کو بجھا دو، اے جبریل آسمان کو گرا دو، اگر حسین چاہے تو قیامت آئے، زمین کو زلزلہ۔ کا نہ جبریل محضر تو تم ہی لائے تھے، ارے تم محضر شہادت تم ہی یہ کہتے ہو کہ قیامت آ جائے، جبریل صبر حسین تو دیکھو۔ جعفر کہتا ہے میں نے بھی دیکھا کہ جب جبریل کہہ رہے ہیں میں نے کہا تلوار کھینچوں، کہا نہیں یہ تمہیں دیکھیں گے نہیں، تم ان کو دیکھو گے، دھوکے سے مارو گے۔ نانا کی امت کو میں دھوکے سے ماروں؟ سامنے رسول خدا کھڑے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ صبر حسین دیکھو جعفر، اور تم کیا سمجھتے ہو میں لڑ نہیں سکتا؟ ہاں عباس طاقت لے گئے، علی اکبر طاقت لے گئے۔ جعفر دیکھنا چاہتا ہے حسین کتنا بہادر ہے۔ جعفر کہتا ہے یہ کر، اب جو ذوالفقار کو حسین نے کھینچا، اب جو حملہ کیا لگتا تھا زندنا برباد کر رہا ہے، میں کو میں سرے سے الٹا قلب لشکر میں آئے، لشکر تر بچر ہوا۔ اس کے بعد 7 بار حملہ کر کے واپس آئے۔ کہ جبریل انبیاء سے کہو جنت کو واپس جائے، دن ڈھل رہا ہے، عصر کا ہنگام قریب ہے، آدم سے کہو جائے، نوح سے کہو جائے، ابراہیم سے کہو جائے۔ اس کے بعد کا سب انبیاء جائے، سب پر سلام۔ حسین نے کہا سب پر سلام۔ پھر کہا جبریل
तमाम फरिश्तों से कहो वापस जाएं, जिनों से कहो वापस जाएं। मैंने कहा आखिरी दरबार है, क्यों बर्खास्त कर रहे हैं? कहा जाफर तू भी जा, वापस जा, लश्कर ले जा, अब यहाँ कोई नहीं ठहरेगा। कहा इसलिए कुछ देर में मेरी माँ की सवारी आने वाली। ए जाफर, मेरी माँ जब आएगी उसके बाल खुले हुए वो फरियाद करती, अब यहाँ कोई नहीं ठहर सकता। जाफर अब यहाँ कोई, तुझे मेरे हक की कसम, वापस जा। कहा मैं क्या करूं जाके, क्या करूं? कहा जा, मातम करना, अज़ादारी करना, जब ठंडा पानी पीना, हुसैन की प्यास को याद करना। जाफर कहता है मैं सर को झुकाए अपने लश्कर को लिए वापस चला। घर आया, मैंने कहा फर्शिया बिछाओ और सब मिल के मातम करो। हम सब कहें हाय हुसैना, हाय हुसैना। मातम का शोर हुआ, दरवाजे से मेरी माँ आई। का जाफर आज तो तेरा जश्न था, ये मातम कैसा? कहा माँ करबला में फातिमा जहरा का गुलशन तबाह हुआ। क्या हुआ? का हुसैन के घर के सब जवान मारे गए, हुसैन अकेले हैं। कहा तुझे शर्म नहीं आती? फातिमा के लाल को अकेले छोड़ के आ गया, तुझे मेरे हक की कसम मैं दूर नहीं बख्शूंगी। वापस जा, हुसैन की मदद कर, मैं भी चलूंगी। तमाम औरतें, जाफर कहता है हमारे घर की सारी औरतें साथ चली। माँ ने कसम दिया मैं लश्कर लेकर चला, लेकिन जब अभी आया था तो कुछ और जमाने का आलम था। अब जो वापस चला मैंने देखा फजा में अंधेरा छा रहा था। मैंने गौर से देखा सूरज तमतमा रहा था, सूरज लरज रहा था। मैंने देखा परिंदे घबराए हुए थे, मैंने देखा परिंदे एक जगह जमा थे, परवाज कर रहा था। मैंने देखा समंदर का पानी मीलों उछलता आपस में टकराता। मैंने देखा पहाड़ों की चोटियां एक दूसरे से टकरा रही, अंधेरा बढ़ने लगा। मैंने कहा तेज चलो, और कहता जाता मेरे हुसैन को परवरदिगार जिंदा दिखा, मेरे हुसैन को जिंदा दिखा। लेकिन जब अंधेरा छा गया तो करबला में कुछ नजर न आया। मैं क्या करता? मैंने वहीं से पुकारा मेरे मौला अली मदद कीजिए, आप कहाँ हैं? आवाज आई जाफर मेरी आवाज से आ जा, मेरी आवाज से आ। अंधेरा था, मैं अली की आवाज से चला। जब करीब पहुंचा मैंने कहा मौला क्या हुआ? का जाफर के मेरे हुसैन को मार डाला। अब मैंने एक लाशा देखा, गला कटा हुआ, सर लहजे पे चढ़ा, जमीन हिल रही थी, चारों तरफ से आवाज, अरे लाचार हुसैना, बेटा हुसैना,